الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور دینی ماں اور بہنوں، بدوز حیرت کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سرزمین پونا، یہاں پر ایک زمانے میں ایک حافظ قرآن کا نام و نشان تک نہیں تھا. ابھی روزہ دیکھی مدرسے کی حضرت مفتی صاحب دعوت برکات مفتی جنید صاحب تجزیہ العالی فرمایا کہ تقریباً 250 بچوں نے 25 سال کے عرصے میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی. اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے. ہم تو کہتے ہیں ہماری وہ مائیں بڑی سعادت مند خوش قسمت ہے، ہمارے وہ بھائی بڑے سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں حفاظ قرآن کو وجود عطا فرمایا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے بزرگوں. اللہ اکبر، ان والدین کو اللہ کیا دے گا آخرت میں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ معصوم جنہوں نے قرآن پاک کو اپنی سینوں میں اتارا، اللہ قیامت میں ان سے کہے گا وہ ہمارے بندوں بڑھتے جاؤ، جنت کے درجات پر چڑھتے جاؤ. اب یہ حافظ صاحب حافظ قرآن ایک آیت پڑھی ہے قرآن پاک کے، اللہ ایک درجہ ان کا بلند کرے گا. آپ اندازہ لگاؤ اپنا والوں بزرگوں اور دوستوں، 6666 آیتیں قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ ان کو کیا مقام عطا کرے گا. دنیا کی کسی بھی دن پر اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے پی دل کرو ایم کرو، کچھ ملنے والا نہیں اگر پاس میں دن نہیں. لیکن یہاں تو اللہ کی نگاہ میں اس کا وہ بھاؤ، وہ مقام، وہ پوزیشن، وہ قدر و قیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو، ان کے ماں باپ کو نور کا وہ تاج پہنا گا. بزرگوں، ساری دنیا مل کر اس تاج کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. حضور فرما رہے ہیں ان کے خاندان کے او بابا فوٹو نہ نکالو اللہ کے واسطے. دین کا کام بے دینی سے نہیں ہوتا. ہمیشہ یاد رکھو حدیث میں آتا ہے سب سے سخت جو عذاب ہوگا قیامت میں وہ تصویر نکالنے والے. مفتیان اور میں کرام بیٹھے یہ آپ کو بتائے گا کیا ہے. اس لیے اس سے پرہیز کرو، یہ دینی مجلس ہے. اور اس زمانے میں جہاں دین میں گراؤ، دین کی دھجیاں اڑ رہی، دین کے جنازے نکل رہے ہو، اس زمانے میں وہ ایک سنت سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ کرے گا. اللہ اس کو 100 شہیدوں کے بقدر وہ ثواب عطا فرمائے. تو یہ حفاظ کرام، یہ حافظ قرآن، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ان کو موقع دے گا. اور یہ اپنے خاندان کے ایسے 10 احباب جن کے حق میں جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، یہ حافظ قرآن اپنی وجاہت سے، اپنی سفارش سے ان کو جنت میں پہنچانے کے. اللہ یہ میرے والد محترم ہیں، انہوں نے بچپن کے پیار اور محبت کو قربان کیا. یہ میری ماں ہے، اس ماں نے مجھے اپنے سے دور رکھا. میں مدرسے کے لیے نکلتا تو میری ماں ساروں خطا رونا شروع کر دیتی، بار بار مجھے سینے چڑھ پڑتی. میرا بچہ مدرسے میں جا رہا ہے. ماں نے اپنی ممتا کو قربان کیا، باپ نے اپنے لاڈ پاٹ کو قربان کیا. اولاد اپنے ماں باپ کے لیے بھاری نہیں ہوتی، لیکن ان کے دلوں میں آخرت کی فکر ہے، اللہ کے عدالت کی پیشی کی فکر ہے. اگر میرے بچے کا دین بن گیا، اللہ اس کو دنیا اس کے قدموں میں لا کے ڈالے گا. انہوں نے قربانی دی، انہوں نے اپنے جذبات قربان دیے، گاڑے پسینے کی کمائی لگائی انہوں نے بچے کی تعلیم پر، تربیت پر. میرا بچہ حافظ بنے، مفتی بنے، عالم بنے. تو اس کا بدلہ اللہ وہاں چکائے گا، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو. اللہ رب العزت موقع دے کے حافظ قرآن کو کہہ گئے یہ میرے والد محترم، انہی کی بدولت تو میں مدرسے میں شریک ہوا اور یہ نعمت تو نے میرے کو عطا کی. اللہ میرے چچا، یہ میرے پھوپھا، یہ میرے ماموں ہے، ان کی بدولت سے میں حافظ بناؤں. اس وقت میں وہاں ان سرپرستوں کو، ان والدین کو اپنے بھاؤ اور اپنی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا. ایک بات سمجھو، ہمارے علاقے کے بزرگ تھے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
اللہ کریم کے رحمت فرمائے، اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرت جی کے مشورے پر حضرت حاجی صاحب حاجی عثمان طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے سے مشورے سے یہ مدرسہ وجود میں آیا۔ اللہ حاجی صاحب کو غنی کی رحمت فرمائے۔ حاجی صاحب کے وہ احسانات جو امت پر کیے، پونا پر کیے، پونا والوں پر کیے، ایک اشارے پر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ممباسا انڈیا کے اندر ایک بہت بڑا مرکز قائم کیا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو۔ اللہ علی کی رحمت فرمائے۔ اور یہ کروڑوں کی مالیت، کروڑوں کی زمین، اس وقت اس کی کروڑوں میں قیمت جاتی ہے۔ حضرت نے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بورڈ پر اس کو مدرسے کے لیے جاری و ساری فرمائے۔ اللہ اس ادارے کے فیض سے سارے عالم کو مستفیض فرمائے۔ اس وقت حضرت ہمارے بیچ میں نہیں ہے، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات نے، نہ حضرت حاجی عثمان طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان میں ہیں، لیکن انہیں کا یہ لگایا ہوا گلشن، یہ پھول بوٹے ہیں، یہ گلشن ہے، یہ باغیچہ ہے، انہیں کا لگایا ہوا۔ تو ان حفاظ کرام کو اللہ تعالیٰ کو قیامت میں سفارش کا موقع دیتا ہے۔ اور دیکھو میرے بزرگوں، جو ذریعہ بنا اس پورے علاقے کے اندر حفاظ کرام کے وجود میں لانے کا، وہ ہے اس دعوت کی مبارک محنت سے، ہم اس کو نہیں بھول سکتے۔ خیرت ہو رہی ہے، 250 حفاظ کرام ایک چھوٹے سے وقفے کے اندر اللہ نے تیار فرمایا۔ یہ وہی پورا ہے جہاں پر گھومنے سے ایک حافظ قرآن نہیں ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ رضایت عطا فرمائے۔ اتر پردیش والوں کو، یو پی، بہار، بنگال، وہاں سے حفاظ کرام آتے تھے، 40-40، 50-50، 60-60۔ باقاعدہ یہاں سے خط لکھا جاتا تھا کہ 6 مہینے باقی ہے، رمضان کی آمد ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے، گزارش کرتے کہ حاجی صاحب اگر آپ بازار کی تشریف آوری نہ ہو جائے تو کم سے کم پونا کے احباب، پونا کے مسلمان، پونا کے ایمان والے رمضان میں تو قرآن پاک سن لے، کم سے کم ایک مرتبہ رمضان میں تو پونا میں ختم قرآن ہو جائے۔ اللہ ان حفاظ کرام کو جزائے خیر دے، یو پی کے اور بہار کے اور بنگال کے۔ وہ بیچارے 15 دنوں کا سفر کر کے یہاں پر پہنچتے تھے۔ 15 دن کا کوئی ڈائریکٹ ٹرین نہیں تھی میرے بزرگوں کی، بلکہ کوئی جھانسی اترا، کوئی بھساور اترا، کوئی اتارسی اترا، کوئی منمار اترا، کوئی کلیان اترا، اور بمبئی، کئی ٹرینیں بدل بدل کر یہ احباب پہنچے تھے۔ اور زبان میں توتا اتنی تھا، یہ کچھ نہیں تھا، سادھارن ڈبے ہوا کرتے تھے، کوئلے کے انجن ہوتے تھے۔ تو حافظ صاحب کا حال دیکھو، قاری صاحب ایک دم کالے پیلے کپڑے، کالے چہرے کے سڑک، کوئلے کے انجن چلتے تھے، اس کا دھواں، اس کی بدبو، کپڑے۔ 15 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد یہ حفاظ کرام یہاں پر آتے تھے۔ اب اس کے بعد ان کی ترتیب بندی کے، کچھ پونا کے لیے، کچھ ستارا کے لیے، کچھ کراڑ کے لیے، کچھ سانگلی کے لیے، کچھ کولہاپور کے لیے، پورے پٹے کے اندر حافظ قرآن کا نام نشان تھا۔ تب کہیں جا کر خال خال مسجدوں کے اندر، چند چنندہ مسجدوں کے اندر رمضان مبارک میں ختم قرآن ہوتا تھا۔ اللہ نے اس دعوت کو ذریعہ بنایا۔ یہ تبلیغ والوں نے محنت کی ہمارے علاقے پر، یہ پونا، ستارا، کراڑ، سانگلی، کولہاپور۔ اللہ پاک نے اس کام کی برکت سے یہ لوگ لے کر جاتے، تبلیغ والے لے جاتے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر، چل بابا 3 دن کے 4 مہینے کے، اب اس کو لے جا کر بٹھایا تعلیم کے حلقوں میں۔ اب یہ ساری حدیثیں تو آپ کو سنیں، پر اللہ کفار سے کہے گا اے بابا پڑھتا جا، جنت کے درجے پر چڑھتا جا، یہ چڑھتا جائے گا تو اس کے درجات کو بلند کرتا چلا جا۔ اب یہ سارے فضائل ہی سن رہا ہے کہ اللہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو نور کا ایسا تاج پہنائے گا، ساری دنیا میں دستار کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اب یہ نکلا تبلیغ میں، اس کے دل میں داغیہ پیدا ہو گئی کہ اللہ میں تو ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا، کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے نا، میں اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروں تاکہ یہ حافظ قرآن بنے، عالم بنے، مفتی بنے، محدث بنے۔ اس طرح سے جب چچا کام میں لگا تو اس نے بھتیجے کو مدرسے میں بھیجا، ماموں کام میں لگا تو اس نے بھائی کو مدرسے میں بھیجا، میرے بزرگ کو باپ کام میں لگا تو اس نے بیٹے کو، بچے کو مدرسے میں بھیجا، بھائی کام میں لگا تو باپ کو انتقال کر چکا تھا، ماں نہیں تھی، بھائی باپ بن کر اپنے بچے، اپنے بھائی کو مدرسے میں بھیج کر اس نے حفظ قرآن کی تعلیم دلوائی۔ اب یہ حال ہے، اس کام کی برکت دیکھی، اب یہ حال ہے۔ میرے بزرگوں اللہ نے
وہ محتاجگی باقی نہیں رکھی. ہمارے اپنے علاقے میں, ہمارے اپنی بستیوں میں, ہمارے اپنے محلوں میں اتنے حفاظ کرام الحمدللہ اسلام کی برکت سے اللہ نے تیار فرمائے کہ ابھی حفاظ کرام کو قرآن پاک سنانے کے لیے مسجدیں نہیں ملتی. ایک مسجد میں 4-4 5 بولے اپنا پورا نگر, اپنا بھاٹودا نگر کے اندر آج اپنے کوثر باغ میں 5 حافظ تیار ہوئے ایک ساتھ میں, ایک ہی محلے میں, ایک ہی بستی میں, ایک ہی سوسائٹی میں. اب یہ کوثر باغ کمیونٹی اس کو بیٹھ کر مشورہ کرتی ہے, بابا ان حفاظ کرام کو موقع دینا چاہیے, ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے. اب وہ بیٹھ کر ترتیب بناتی ہے, وہ حافظ صاحب آپ 4 رکعت پڑھیں گے, ہم صاحب آپ 8 رکعت پڑھیں گے, آپ 4 رکعت پڑھیں گے, آپ 4 رکعت. ایک افسر میرا کمیٹی سے, آپ نے تو ہمارا کچھ طے نہیں کیا. اچھا آپ سب ایک کام کرو, تم فجر عشاء اور وتر آپ کے ذمہ رہے گی. ایک افسر نے افسر تو میرا تو کچھ بھی نہیں دے گیا. کمیٹی کہتے ہیں کام کریں حافظ صاحب آپ شامل بن جاؤ, اگر حافظ صاحب سے روکنے کی ضرورت ہو تو آپ حکمہ دینا. میرے بزرگ کو جہاں جس علاقے میں, جس شہر میں, جس بستی کے اندر ایک حافظ قرآن نہیں تھا, اللہ نے اس کام کی برکت سے پورے علاقے کے اندر حفاظ کا امتحان مچا دیا. مدرسہ اللہ اکبر, یہ ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرتضی فرمایا کرتے تھے, بمبئی سے لے کر بنگلور تک پورے 1,500 کلومیٹر کی پٹی پر مجھے کوئی مدرسے کا نام و نشان نہیں تھا. کوئی پسند ہی نہیں کرتا تھا میں بچے کو حافظ بناؤں, عالم بناؤں, مفتی بناؤں, بلکہ لوگوں کے ذہن میں ارے بولیے ملا بن کر کیا کرے گا, یہ کیا کمائے گا, خود کیا کھائے گا, بال بچوں کو کیا کھلائے گا. آج بڑے بڑے بزنس مین, بڑے بڑے تاجر, بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے MBO کی زبان سے فخر کے ساتھ ہم نے کہتے ہیں سنا کہ مولانا 2 بیٹے میرے, ایک مزاحی سہارنپور میں پڑھتا ہے, ایک دیوبند میں پڑھتا ہے, اور مولانا تیسرا جو ہے نا بچہ وہ بھی ماں کے گود میں. اور مولانا میں نے یہ طے کیا کہ میں اپنے اس بچے کو بھی حافظ عالم بناؤں. کون کہلائے, پونا کا بزنس مین کہلائے, پونا کا تاجر کہلائے, پونا کا MD ڈاکٹر کہلائے. یہ تعلیم کہاں سے پیدا ہوا, اس کام کی برکت. کہتا ہے اس کام کو مدارس کی زینت بنا لی, جہاں ایک مدرسے نہیں تھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اب 20 مدرسے جگہ جگہوں پر مدرسے وجود میں آئے. اس کام کی برکت ہے. اللہ نے پورے علاقے میں مدرسے کا چارج بچھایا. یہ ہمارے علماء کرام, یہ بیٹا ہوا یہ مجمع, ہمارے بڑے بیٹے یہاں تخت پر مجمع کے اندر, یہ علماء کرام ہمارے سروں کے تاج, ہمارے ماں باپ, ہمارے بڑے, ہمارے آنکھوں کے تارے. اللہ نے علماء کرام کے فیض سے پورے عالم کو مستفیض فرمایا. انہوں نے اپنی بڑی بڑی تنخواہیں قربان کرتے, اپنے مدرسے کی مختصر تنخواہ پر کفایت کرتے ہوئے یہ کھیل تیار کیے, یہ حفاظ تیار کیے, یہ علماء تیار کی. ان کے قربانیاں ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. بعض مرتبہ کہ ہمارے اساتذہ ہیں کہ ہمارے علماء, میرے بزرگوں, ان کو اپنی جائز چاہتوں کا بھی گلا دبانا پڑتا ہے, گلا گھونٹنا پڑتا ہے. جائز ضرورت ہے لیکن کیا کریں, وہ سچ نہیں ہے. اتنے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم جائز ضرورت کی پوری کریں. اب یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے وہ مدارس کے علماء, وہ ہمارے سروں کے تاج جن کے ہم قدم قدم پر محتاج ہیں, نہ ان کے بغیر ہمارا کلمہ صحیح ہو سکتا ہے, نہ ان کے بغیر ہمارا عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے, نہ ان کے بغیر ہم پاکی ناپاکی کو صحیح سب سے جان سکتے, نہ ان کے بغیر ہماری نماز صحیح ہو سکتی ہے. بلکہ ہمارا تو کوئی کام ان کے بغیر نہیں ہوتا ہے. نکاح بلانا ہو تو مولانا کی ضرورت, جنازے کی نماز پڑھانا ہو تو مولانا کی ضرورت. ہم تو قدم قدم پر ان کے محتاج ہیں. اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. وہ علماء کرام وہ ہمارے مدرسے کے مدرسین, ہم ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. میرے بزرگوں, ہماری تنخواہ کا میرا اللہ رحم کرے اس امت کے ہاتھ پر ایک معمولی درجے کا کلارک, ایک چپراسی, ایک پیون, اس کی تنخواہ کا وہ بنافع میں معیار ہوتا ہے. میرے بزرگوں, جو ہمارے مدارس کی تنخواہ, ہمارے مکاتب کی تنخواہ, ہمارے مدارس کی تنخواہ سے کئی گنا اونچا اس کا معیار ہوتا ہے. یہ بھی انسان ہے, بشر ہے, ان کی بھی اپنی ضرورت ہے, ان کی بھی بیوی, ان کے بھی بچے, ان کی بھی ضرورتیں ہیں. ابھی عوام کے ذمے ہیں, ابھی عوام کے ذمے ہیں کہ وہ جان کر معلوم کر کے اس طرح سے ہم ان کا ساتھ دیں, ان کا تعاون کریں, ان کا ہاتھ بڑھائیں کہ ایک ہاتھ سے ہم نے ان کا تعاون کے تو دوسرے ہاتھوں کا بھی نہ رکھیں. اور یہ ہماری آخرت کی بڑی زبردست گہری کمائی بنے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم زمین والوں کے ساتھ نیکی کرو یا آسمان والا تمہارے ساتھ نیکی کرے گا. ان کی بھی تو اپنی ضرورت ہے, ان کی بھی تو اپنے بشری تقاضے ہیں. ہم ان کو سوچیں, ان کے لیے ہمارے اولاد کا مستقبل بنانا ہے, ہمارے اولاد کا فیوچر بنانے میں لگے ہوئے ہیں.
اور انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی ڈگریوں کو, بڑی بڑی دنیا کی تنخواہوں کو ٹھوکر مار کر, لات مار کر انہوں نے ہمارے ادارے کو چوائس کیا, ہمارے ادارے کو قبول کیا, اور وہ بیچارے بڑی قسم کرسی کے عالم میں کام کرتے ہیں. لیکن اللہ نے ان کو بڑی دولت دی, استغنا کی دولت. بیکاری ہوتا ہوا ملے گا تم کو, بزنس مین ہوتا ہوا. کیا چل رہا ہے صاحب, کیا حال ہے, کیسے کیا کرے بولے, جب سے لاک ڈاؤن کرونا وائرس ہوا دھندا چوپٹ ہو گیا بولے, جب سے نوٹ بندی آئی بولے آسمان سے زمین پر کاروبار آ گیا. میرے علماء کرام کے کندھے پر ہاتھ رکھو, کمانا نہ کیا ہے, الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. یہ کبھی آپ کو روتے ہوئے نہیں ملیں گے, ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے اس کے بعد. کبھی ہماری ذمہ داری بنتی, اور پھر وہ ادارے جو ہمارے مدارس کے نام سے جانے جاتے ہیں. اب مسلمان کہتا ہے یار ایک مہینے میں 2 برس کی کیا ضرورت, نرسری کے لیے نہیں کہتا, یونیورسٹی کے لیے نہیں کہتا, کالج کے لیے نہیں کہتا. ہمارے بستی میں, علاقے میں اتنے اسکول کی کیا ضرورت ہے. گلی گلی میں نرسری قائم ہو رہی ہے, گلی گلی میں اسکولیں کھولے جا رہی ہیں, گلی گلی میں کالج بنتے جا رہے ہیں. وہاں تو کسی کی زبان نہیں کھلتی, اور 1 سے 2 مدرسہ وجود میں آ گیا, یہ ہماری آنکھوں میں چبھنے لگتا ہے. ہم اس کو تنقید کا نشانہ بناتے اور ان کو حل کی نگاہ سے دیکھتے. ارے میرے بزرگوں, یہ تو دین کے قلعے ہیں, یہی تو وہ ہیں جو باطل سے مقابلہ کرنے والے ہیں. پتہ نہیں یہ آج کے بچے, کل کے جوان, اللہ ان کو دنیا کے کس ملک میں لے کر جائے گا, اللہ ان سے کیا کام لے گا. کون مفسر بنے گا, کون محدث بنے گا, کوئی فقیہ بنے گا, کوئی عالم بنے گا, ہمیں کیا پتا میرے بزرگ اللہ کس سے کیا کام لے گا. ہم کو سعادت سمجھے کہ ہمارا مال مدرسوں پر لگے. اور ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تولانا مالا گال کو ترلا. جب آدمی دین کے شعبوں سے اپنے جان کو, اپنے مال کو بچاتا ہے, پھر اللہ کو پتا ہے اس کے مال کی تشکیل روبی ہال کی کرنے کی, جہانی نرسنگ ہوم کی کرنے کی, اس کی تشکیل منگیشکر ہاسپٹل کی کرنے کی, یا اس کی تشکیل ٹاٹا ہاسپٹل بمبئی اور جسلوک ہاسپٹل بمبئی کی کرنے کو جانتا ہے. اس کو اپنے اداروں کے لیے وقت نہیں, اپنے علماء کی اس کو فکر نہیں ہے. وہ جانتا ہے یہ ٹائم نہیں ہے نا اس کے پاس, اس کا ٹائم کام پاس کرانے کا. ادھر روڈ سینٹرل جیل, ایروڑا سینٹرل جیل, ناسک سینٹرل جیل, تھانہ سینٹرل جیل یا ناگپور سینٹرل جیل میں اس کو کھپانے کا ہے. جب آدمی جان مال کو اللہ کے دین سے اور دین کے تقاضوں سے بچاتا ہے, پھر اللہ کو اس کی تشکیلات اس کو کہا بھیجنا. میں کوئی بدوا نہیں دے رہا, اللہ ہم سب کی جان مال عزت آپ کو ایمان اسلام کی حفاظت ہے. یہ دین کے قلعے ہیں, ان کی نگرانی کرنا, وقتاً فوقتاً مدرسے پہنچتے رہنا, اپنے بچوں کی تعلیمی لیاقت کا جائزہ لیتے رہنا. یہ ہمارے ماں باپ, یہ ہمارے اساتذہ کرام, یہ ہمارے آنکھوں کے تارے, یہ ہمارے سروں کے تاج, ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرنا, اپنے بچے کی کیفیت ان سے لینا. چھٹیوں کے ذریعے بچے آتے سال بھر 11 مہینے 12 مہینے 10 مہینے, یہ ہمارے علماء نے سر جوڑ کر ان پر اپنی صلاحیت کو لگایا. بچہ کہاں جا رہا, کہاں آ رہا, کس کے ساتھ بیٹھ رہا, کیا کر رہا, اس کے سونے کا وقت کیا ہوتے. یعنی ماں باپ اپنے بچوں کو خیال نہیں رکھتے ہوں گے جن سے ہمارے علماء کرام, یہ ہمارے سروں کے تاج اتنا بچوں کی نگرانی اور خیال رکھتے ہیں. اب اگر اس بچے کی چھٹیوں میں ہم نے اس کی فکر نہیں کی, حفاظت نہیں کی, نگرانی نہیں کی, میرے بزرگوں بننے کے لیے تو وقت لگتا ہے لیکن بگڑنے کے لیے وقت نہیں لگتا. چھٹیوں میں آئے گئی, ان کو استعمال کرو. مسجد کی تعلیم میں جماعتوں کے ساتھ ان کی نمازوں کی نگرانی. بچہ تکبیر ہو رہا ہے, احترام پورا نہیں کر رہا, بچہ روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا, بچے دینی مشاغل کے اس کی شمولیت مشغول ہے یا نہیں. اب یہ امانت ہے چھٹیوں کے اندر جو بچے یہ مدرسے والے آپ کے حوالے کریں گے. اب آپ کی ذمہ داری ان کا دینی معیار بڑھے, ان کی صحبت پر نگاہ ہو. صحبت سارے گناہ سارے گناہ, صحبت تالے گناہ تالے گناہ. اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے, اور بری صحبت میں لگ کر جیسا سنگ ویسا رنگ. اگر کسی کو دیکھنا ہو نا یہ بندہ کیسا ہے, تو اس کے ساتھ کی جو فیلڈ ہے, اس کے ساتھ کے جو اٹھنے بیٹھنے اور اس کو دیکھو. اگر وہ اچھے تو یہ ہمارا بچہ بھی اچھا ہے. اور اگر اس کی صحبت غلط ہو گئی, کہ آپ اس پر کچھ بولو, یہ ہمارا علاقہ میں اتنا بڑا نوجوان 16 سال 18 سال 20 سال کا نوجوان آج وہ نشے کے اندر مبتلا ہو, اور یہ ایسی خطرناک بیماری کہ آگے چل کر یہ اپنی گھر والی کے کام کرنے لگا. پھر اس کا جو مستقبل ہوگا, اس کے گھر کے راستے سے, اس کے گھر والوں کے راستے سے جو بگاڑ وجود میں سماج میں آئے گا, ہم اس کو نہیں روک پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ مدارس ہم کو مرحمت فرمائی. یہ دین کی حفاظت کا قلعہ ہے,
اس راستے سے ہمارے عقائد صحیح ہو گئے، ایمان صحیح ہوگا، اعمال صحیح ہو گئے. ایک طرف تو ہمیں ان کو فراموش نہیں کرنا ہے، اور جس طرح انہوں نے پورے سال ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر فکر کی، نگرانی کی. 24 گھنٹے ایک اساتذہ کو، استاد کو بھی جانا ہوتا، وہ شام کو کہہ کر جاتا میں پونا جا رہا ہوں، میں سٹی میں جا رہا ہوں، میں سٹی میں جا رہا ہوں، ذرا بچوں کا خیال رکھنا. کتنی ہمارے بچوں کی فکر کرتے ہیں. اب یہ بچے ہمارے حوالے ہوں گے، چھٹی ہو جائے گی، اور بھی چھٹی ہے 2 مہینے تک. اب اگر ہم نے اس کو نہیں سنبھالا تو ان اساتذہ کرام کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گی اور بات ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ وقت بچوں کو سنبھالنے کا وقت ہے. اس لیے ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے لاڑ پاٹ کے اندر ان کو ہونا کہ وہ سونے دو، ابھی مدرسے سے بچہ تھک کر آنے ہی چھٹیاں ہیں، ان کو جماعتوں میں بھیجو، ان کا وقت اللہ کے راستے میں لگاؤ. جو جماعت ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں، ہماری مسجد میں آ رہی ہے، ان کو کہو کہ تم اس کے ساتھ میں 3 دن لگاؤ. بڑے گھر آ کر کھانا کھاؤ، گھر قیام کرو، لیکن وقت تمہیں اس کے ساتھ لگانا ہے تاکہ ان کی چھٹیاں بہترین گزریں. یہ چند باتیں تھیں، کہنا تو بہت کچھ تھا، لیکن یہ سب ہمارے مائی باپ بیٹھے نا انشاءاللہ یہ کہیں گے کام کی بات، مدے کی بات. بس ہماری گزارش ہے، درخواست ہے کہ ہم اپنے مدارس کے نظام کو مستحکم اور مضبوط بنانے کی فکر کریں. ہم اپنے اداروں کو سنبھالیں. اور ایک وقت یہ تھا باطل کی صرف نگاہیں تھی، اب تو انہوں نے ہماری اداروں پر برجستہ ہاتھ ڈال دیا ہے. اور کتنے ایسے ہمارے مدارس بڑے بڑے میرے بزرگوں جس میں کئی 100 کئی 1000 بچے پڑھا کرتے تھے، آج اس کو تالے لگے. اللہ ان سارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے، اللہ امت کے دین کی حفاظت فرمائے. اللہ وہ کام دعوت کا جو اس کام کے راستے سے اللہ نے مدارس کو زینت عطا فرمائی، مکاتب کی زینت کی دعوت بنا، بیت اللہ کی زینت کی دعوت بنی. میرے بزرگوں مساجد کی زینت کی دعوت بنی، ورنہ ہمارے مسجد کھنڈر پڑی ہوئی تھی. حضرت مولانا یوسف رحمۃ کو تعریف فرماتے تھے یہ مدار چھنڈا مسجد کے اندر لوگ مغرب عشاء پڑھنے کے لیے آنے کے لیے ڈرتے تھے. مسجد کی چاروں طرف کی باہر کی دیواریوں میں گانجا بکتا تھا، نشے کی چیزیں بکتی تھی، اور کوئی مسجد میں نہیں آتا تھا. اللہ نے اس کام کی برکت سے، دعوت کی برکت سے اجڑی مسجدوں کو آباد کیا، اجڑی خانقاہیں اللہ نے آباد کی اس دعوت کی برکت سے. بیت اللہ کی زینت اللہ نے کام کو بنایا. ورنہ اگر پہلے تشریف کرو کسی کے حج کے لیے نوجوان کرن مارتا تھا، بولے میرے کو میں کیا مرنا کیا، بولے میرے کو حج کو بھیج رہے. کیا مطلب؟ جوانی، شباب، عمر، ارمانی، چوائس سے حج پوری کر لینے دو. جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا میری آنکھیں کمزور ہو جائے گی، میرے ہاتھ پیر میں نشہ آ جائے گا، میری کمر جھک جائے گی، اس وقت میں جاؤں گا حج کے لیے. اللہ یہ دعوت والوں کا، تبلیغ والوں کا بھلا کرے. انہوں نے پکڑ کر لوگوں کو نہیں کر کے جماعت میں، تبلیغ میں. اب فضائل حج پڑھی جاتی ہے حج کے زمان میں. اب اس نے بیٹھ کے سنا اللہ کے بندے نے، جس نے حج کیا اس نے اپنے فریضے کو ادا کیا، جس نے 2 حج کیا اس نے اللہ کو قرضہ دیا، اور جو 3 حج کرتا ہے اللہ اس کے بالوں پر، اس کے کھالوں پر، جانوں کے آنکھوں کا دھونے کو بھی حرام کر دیتا ہے. پھر اس میں اسی تعلیم کے ہفتے میں سنا کہ حاجی جب حج سے واپس لوٹتا ہے یہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے حاجی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کبھی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. پھر اسی تعلیم کے ہفتے میں اس نے سنا جب حاجی طواف وداع سے فارغ ہو جاتا ہے اور بیت مارتا ہے، بیت اللہ کی طرف پیٹ کرتا ہے، ایکسٹ لیتا ہے باہر نکلنے کے لیے، پیچھے سے کھاد آتا ہے اس کے کندھے پر. ایک بابا کہا کرے تو ادھر کا کہاں جا رہا ہے؟ انڈیا کا، پونا کا. ایک تو جا رہا ہے پونا. اس رب کی عزت کی قسم تو پاک کے دربار سے پاک ہو کر جا رہا ہے. اب اپنی لائف اسٹائل چینج کر دے، زندگی بدل دے. وہ اللہ نے تجھے یہاں بلایا وہ تیرے کو پاک کر کے واپس لوٹا رہا ہے. حضور فرماتے یہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. آج اللہ نے اس کام کی برکت سے ہر کسی عبادت کو زندہ کیا. ورنہ یہ حال تھا بڑے میاں کو لوگ بیچتے تھے بوڑھے آدمی کو، بولے بیٹے کہتے ابا جاؤ نا اپنی اتنی زمین ہے کھیتی ہے ہم بیچ رہے ہیں تو کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. 1 گھنٹہ بیچ گئے تو 4 لوگ جا کر آئیں گے، بڑے ابا، بڑی امی اور آپ ماجی بھی. اب یہ بڑے میں مولانا فرماتے تو روتے ہوئے حج کو جاتے تھے. بڑے میں کو تو خوشی ہونی چاہیے نا، میں بیت اللہ جا رہا. لیکن جیسے حج کا نام سنا بچے حج کو بھیجے، بڑے میں رونا شروع کر دیتے. کہیں کو رونا آ رہا بڑے میاں کو؟ بڑے میں سمجھتے تھے اللہ آپ نے شاید زندہ واپس نہیں آؤں گا. اور لوگ بھی یہ سمجھتے تھے بیچنے والے بیٹے کہ ابا خیر عافیت سے واپس آ جائے، بہت اچھی بات ہے. ورنہ یہ احرام کی چادر کفن کی بدلی ہوئی شکل ہے، وہی دفن ہو جانا. آج میرے بزرگوں اس کام کی برکت سے اللہ نے ہر کیسی عبادت کو زندہ کیا. بیت اللہ میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں مہینے میں جائیں گے عمرہ کریں گے، فلاں مہینے میں، برس کے 12 مہینے بیت اللہ میں پیر رکھنے کی کام کی برکت نہیں. تو اور کیا رمضان کا عمرہ کون نہیں جانتا تھا؟ فرائض کے دائرے بڑے ہوئے تو سنت و نوافل کو کون پوچھتا؟ لیکن اس نے سنا جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ ایسا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے حج کیا ہو. اب دل میں داغی پیدا ہو گئی. اب رمضان کیا ہے، رمضان کیا بیت اللہ میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں.
تو جتنے دین کے شعبے ہیں اس وقت میں ان سب کی روح، ان سب کی جان، ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں یہ دعوت جاری پانی کی طرح ہے، جاری پانی کی طرح ہے۔ اللہ پانی کے بارے میں فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي، پانی سے ہم مردہ چیز کو زندہ کر دیں گے۔ تو میرے بزرگوں یہ روح ہے دعوت کا کام، ہم یہ چاہتے ہیں ہماری یہ ماں بہنیں اس بگڑے ہوئے دور میں فساد کے زمانے میں یہ اللہ کے بندے اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم زندہ کریں، یہ مرد احباب اپنی نگرانی میں اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم زندہ کریں۔ یہ ایمانیات کے حلقے ہیں، اس اعمال فضائل کے حلقے یہ، اس سے زندگی کا رخ پلٹتا ہے۔ اور سن لو، ایک ماں جب بنتی ہے، ایک بہن، ایک عورت جب بنتی ہے وہ ہزار ولیوں پر بھاری ہو جاتی ہے، اور جب ایک عورت کا رجحان بگاڑ کی طرف جاتا ہے پھر وہ شیطانوں کو بھی اپنے سامنے شرما لاتی ہے۔ اس کا بننا ولیوں پر بھاری، اس کا بگڑنا شیطانوں پر بھاری۔ گھر میں دین آئے گا گھر کی تعلیم کے راستے سے۔ یہ مجمع طے کر لے کہ ہم فضائل کی تعلیم کا اہتمام کریں گے اپنے گھروں کے اندر، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ ہمت توفیق دے 4 مہینے کا بھی یہ مجمع ارادہ کرے۔ ماں بہنیں 3 دن کے عشرے کی بھی جماعتوں میں نکلنے کے عزائم کریں۔ ارے لاکھوں کروڑ اربوں کروڑ انسانوں کی زندگی اللہ نے اس کام کی برکت سے بنائی۔ مدارس کی زینت یہ کام بنا، مکاتب کی زینت یہ کام بنا، خانقاہوں کی زینت یہ کام بنا، بیت اللہ کی زینت یہ کام بنا۔ میرے بزرگوں یہ تو جاری پانی کی طرح ہے۔ مولانا فرماتے تھے بڑے اللہ والی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر مریدین نے کہا حضرت آپ اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئے، یہ تسبیح کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ تو اتنے اونچے مقام، کیا پیاری اس تسبیح کی برکت سے تو اللہ نے میرے کو اس مقام پہ پہنچا، میں تسبیح کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ دعوت نے، تبلیغ نے ہمارے علاقے کو بہت خوش کیا ہے، ہم اس کو کیسے فراموش کر سکتے؟ اس لیے مجمع بھی یہ بھی طے کرتے کہ جہاں ہماری مدارس کی ذمہ داریاں ہیں، مکاتب کی ذمہ داریاں ہیں، ہر مسجد والا اپنی مسجد کے اندر مکتب کا منظم نظام پیدا کرے۔ ارے یوکے کے اندر ہم نے دیکھا، یوکے میں، جرمنی میں، اٹلی میں، فرانس میں، ہالینڈ میں، بیلجیم میں، سوئٹزرلینڈ کے اندر بزرگوں چھوٹے چھوٹے بچے مکتب پڑھنے کے لیے تہجد میں آتے ہیں، جن کا ناظرہ ہو چکا ہوتا ہے وہ قرآن پڑھتے اور اس کے بعد وہ اسکول جاتے ہیں۔ مائیں اپنی گاؤں میں ان بچوں کو تہجد میں لے کر آتی ہیں اور 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ وہ گاڑی پارکنگ میں لگا کر بچوں کا انتظار کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ دیکھا 6 اور 7ویں 6 اسٹینڈرڈ 7 اسٹینڈرڈ تک پہنچنے تک زیادہ سے زیادہ 10ویں تک بچہ قرآن کا حافظ ہو جاتا تھا، اور اس کو عقائد کا اور دینی لائن کی موٹی موٹی وہ جو غسل کے مسائل، نماز اور فرائض وہ سب سیکھ جاتا تھا۔ اب 10ویں کے بعد اس کے لیے راستہ کھلا ہے اور یونیورسٹی کالج جائے یا پھر مدرسے میں جا کے عالم بنے، مفتی بنے۔ سوچ نہیں سکتے یوکے کے اندر، لندن کے اندر ہم نے دیکھا، لیسٹر ایک علاقہ ہے وہاں پر یوکے کے اندر، اللہ اکبر، لگتا نہیں کہ ہم یوکے کے اندر آئے، ایسا ماحول، ماں بہنوں کا پردہ، خانقاہیں، مدارس، مکاتب، اللہ اکبر، یہ سب محنت سے وجود میں آتا ہے۔ ورنہ یہ وہی لندن ہے، وہی انگلینڈ ہے کہ لوگ وہاں پر جمعہ کی نماز سنڈے کو پڑھتے تھے، جمعہ کی نماز وہاں پر سنڈے کو ہوتی تھی، سنڈے کو چھٹی نہیں ہوتی، جمعہ سنڈے کو پڑھے۔ یہ حال تھا، اب وہ پورے علاقہ پلٹا تھا اس دین کی برکت سے، مفسر تیار ہوئے، محدث تیار ہوئے، فقہ تیار ہوئے، قاضی تیار ہوئے۔ تو میرے بزرگ کو ہماری اس مجمع سے بھی گزارش ہے، یہ بھی نیت کرے انشاءاللہ یہ دعوت کی محنت کو کہ ہمارا مجمع موت تک کی زندگی کا اپنا مقصد بنائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں سب سے پہلے تو اللہ حاجی عثمان صاحب تعالیٰ ان کو بڑے کے رحمت فرمائے، بڑے احسان کیے انہوں نے پونا والوں پر، اللہ ان کے اپنے جنت الفردوس کے فیصلے کو مقدر فرمائے، اللہ ان کے پسماندگان کو، رشتہ دار کو، ان کے اولادوں کو، ان کے خاندان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ اس ادارے کی حفاظت فرمائے، حاسد کے حسد سے، شریر کی شرارت سے، فتین کے فتنے سے، ساحر کے سحر سے، اور جادوگر کے جادو سے، اور بدخواہ کی بدخواہی سے، اور بد نظر کی بد نظری سے، عالم میں جتنے دینی ادارے چل رہے ہیں ان کی علماء کرام کی اور اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ادارے کو قیامت تک قائم و دائم فرمائے، آباد رکھے، اور اس میں جو ساتھ دینے والے اللہ ان کا بھی دین بنائے، دنیا بنائے، قبر بنائے، آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔